ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید احمد اقبال بلوچ صاحب سے ہماری بات جاری ہے، اس سے مزید بات کرتے ہیں. تو سر گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کہ بالکل برابر ہے جمکانہ میں، آپ تفصیل سے بات کر رہے تھے، تو میرا آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے. تو ابھی گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جو آپریشنل تقریباً ہو چکا ہے، تو گوادر جمکانہ جو ہے اس کی اہمیت میں کس حد تک اضافہ ہوگا اس کی ممبرشپ کے حوالے سے یا لوگوں کے انٹرسٹ کے حوالے سے؟ گزشتہ ایک سال کے دوران تقریباً اکتوبر 2024 کو گوادر ایئرپورٹ مکمل ہو گیا. نومبر میں چائنی وزیر اعظم صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مل کر ان کا افتتاح بھی کیا. دیکھیں، اس سے ایک ضمنی سوال آپ نے مجھ سے پہلے کیا کہ آپ نے اس جگہ پہ جمخانہ کیوں بنایا. جب گوادر کا جو پرانا ماسٹر پلان تھا اس میں جو نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ دو جگہ پہ تھے. ایک ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ تھا جہاں پہ اب ہے، ایک اس سے پہلے گورانڈانی کے ایریے کے اندر تھا. تو مجھے اندازہ تھا کہ وہ جگہ اتنا سوٹیبل نہیں ہے اور یہ جگہ زیادہ سوٹیبل ہے، تو ایونچولی یہ ادھر بنے گا. تو وہاں پہ میں نے ایک بہت بڑی زمین لی جہاں پہ میری ہاؤسنگ پورا پروجیکٹ بھی ہے، اور اس کے دربیلا میں کہ یہاں پہ جو ہے یہ ایئرپورٹ آ رہا ہے، تو دربیلا کے اندر میں نے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ پورا اناؤنس کیا. اس کے اندر جو ہے یہ جمخانہ میں بنا رہا ہوں. تو میرا جو آپ کا سوال تھا کہ کیا وجہ ہے، دیکھیں اگر کوئی شخص گوادر میں لینڈ کرتا ہے تو اس کے آنے کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں کا مقامی ہے، وہ لینڈ کرے گا، اپنے گھر چلا جائے گا. ایک آدمی گھومنے پھرنے آیا ہوا ہے، وہ کسی ہوٹل میں جائے گا. ایک آدمی جو ہے وہ صنعت کار ہے، وہ کاروباری آدمی ہے، وہ کلب جائے گا. ہمارے کلب کے اندر، گوادر جمخانہ کے اندر رہائش بھی موجود ہے. وہ کلب جائے گا، وہ کلب اس لیے جائے گا کہ وہاں پہ اس کی جو کاسٹ ہے، اس کے رہنے کا جو خرچہ ہے، اس کی جو دیگر فیسلٹیز ہیں، وہ کوئی ہوٹل وہاں پہ مہیا نہیں کرتی. تو وہ وہاں پہ آئے گا. اور ہم نے یہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی انڈسٹریلائزیشن ہے، انڈسٹریل ایریا ہے، اس کے اندر ہمارا انپٹ ہونا چاہیے. اور اس وقت پاکستان کے اور انٹرنیشنلی جتنے بڑے بزنس مین ہیں وہ گوادر جمخانہ کے ممبر ہیں. اس وقت ان سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے کہ آپ کون سی صنعت لگائیں گے، آپ کون سا کاروبار یہاں پہ کریں گے، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بلوچستان کے اندر لوگوں کے اندر کیا اسکلز موجود ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس کیا اسکلز موجود ہیں. تو یہ ایک ایڈوکیسی بھی ہے. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر جو ہے پورے علاقے کی تعمیرات جو ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بیس کرتی ہے. تو جس طرح کراچی میں کراچی جمخانہ ہے، لاہور میں لاہور جمخانہ ہے، یا دوسرے بڑے شہروں کے اندر ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی ایسے جمخانہ ہیں، تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. اور اس تسلسل کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں اور یہ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. دوسری بہت ضروری بات یہ ہے کہ گوادر جمخانہ اس وقت آپریشنل نہیں ہے، لیکن پاکستان کے جتنے بڑے کلبس ہیں ان سب سے زیادہ جو انٹرنیشنل اور نیشنل ایفیلیشن ہے وہ گوادر جمخانہ کی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ گوادر میں کاروبار کرنا چاہ رہی ہے، کاروبار میں آنا چاہ رہی ہے، گوادر میں آنا چاہ رہی ہے. انڈسٹریلائزیشن، کاروبار، دیگر معاملات کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہے. جی. تو سر جو گوادر کی مکران کی ساحلی پٹی کی بات کریں اور بلوچستان کی تو بہت زیادہ ہے، تو اس میں یہ بھی کہا جاتا جب گوادر پورٹ کا بننے جا رہا تھا مشرف کے دور میں، تو یہ بھی کہا جاتا کہ یہ اس کو پیشکان میں منایا جائے گا، 2-3 اور جگہ جو ہیں ان کو تجویز کیے گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو مکران کی ساحلی پٹی اس میں مزید پورٹ بن سکتے ہیں؟ بالکل مزید پورٹس بن سکتے ہیں. دیکھیں گوادر کا جو سی بیلٹ ہے، یا جو بلوچستان کا سی بیلٹ ہے، یا آپ کہہ لیں پاکستان کا جو سی بیلٹ ہے، وہ ہے ہی پورٹس کے لیے. اور ایک پورٹس نہیں، یہاں پہ تو کئی پورٹس بنیں گے اور کئی برتیں لگیں گی، کئی جہاز آ کے رکیں گے. یہاں پہ تو اکنامیکل بوم ہے. کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کو اس مٹی میں کیا نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ دس از گولڈ مائن. گولڈ مائن ہے. اب وہ جب گولڈ مائن اس کاروبار جب شروع ہوگا تو اس وقت لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ فائدہ میرا ہے. لوگ کہیں گے میرے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں، مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے. اگر کسی لیبر کو میں لے کے آؤں کسی اور جگہ سے، کسی اور ملک سے لے کے آؤں تو مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ لیبر آئے گی تو میرا بھی کاروبار ہوگا. تو یہ پورا پورٹ ایریا ہے، یہ پورا جو ہے کوسٹل بیلٹ جو ہے، یہاں پہ ٹورزم ہے.
بلوچستان کی بیچز آپ دیکھ لیں یا ان کے آبشار آپ دیکھ لیں یا ان کی دوسری جو سائٹس دیکھ لیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں, حسین ہیں. لوگوں نے ادھر ابھی دیکھا نہیں ہے, لوگوں نے ابھی وزٹ نہیں کیا. اگر کسی کو آپ لے کے چلے جائیں مکران کوسٹل ہائی وے کے اوپر تو وہ حیران ہوتا ہے, وہ کھڑے ہو کے تصویریں کھینچتا ہے, وہ اس کو انجوائے کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا. اور یہ صرف نہیں کہ پاکستان سے آنے والے لوگ, انٹرنیشنل لوگوں کی بھی یہی صورتحال ہے, چاہے وہ چائنا سے ہوں چاہے امریکہ سے ہوں کہیں سے بھی ہوں, وہ آ کے اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے اور کتنی بہترین ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو سوائل ہے گوادر کا یا مکران کا وہ بہت زرخیز سوائل ہے. وہاں پہ اگر پانی کا معاملہ بہتر ہو, ڈیمز وہاں پہ بنے تو یہ پورا علاقہ جو ہے سرسبز و شاداب ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہر قسم کا پھل لگ سکتا ہے, یہاں پہ ہر قسم کی زراعت ہو سکتی ہے. یہ پورا ایگریکلچر لینڈ ہے. تو اس علاقے کو ہر آدمی جو دنیا کا جس میں شعور ہے, جو پڑھا لکھا ہے, جو سمجھتا ہے, اس نے فوکس کیا ہوا ہے. کیونکہ خالی زمین اتنی زیادہ کہاں پہ دستیاب ہے جہاں پہ پورٹ ہے اور زمین خالی ہے. ورنہ اگر آپ کراچی دیکھ لیں یا ہم پورٹ قاسم دیکھ لیں تو زمین وہاں پہ نایاب ہے اور زمین اتنی قیمتی ہے کہ لوگ انڈسٹری یا فیکٹری لگانے کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ زمین اتنے کی ہے تو ہمارا کتنا خرچہ ہوگا. تو گوادر جو ہے کمپیریٹیولی اس کی ریٹس کم ہیں, تو یہ انڈسٹریز جو ہیں یہ وہاں پہ آ جائیں گی. پھر جس طریقے سے گوادر فری زون میں ٹیکس فری کیا گیا ہے اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو یہ ایونچولی پورے ماسٹر پلان کے اندر جتنا گوادر ہے سب ٹیکس فری ہو جائے گا. تو لوگ یہاں پہ آئیں گے, لوگ یہاں پہ کاروبار کریں گے. جس طریقے سے یہاں کے ہمارے مکران کے یا بلوچستان کے باقی حصوں میں گلف گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں, وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ بود باش کر رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ وہ ادھر بھی آئیں گے واپس. جب سہولتیں ہوں گی تو لوگ یہاں پر بھی آ جائیں گے. سر آپ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو ہے چائنا وہ گوادر پورٹ کے اندر وہ کیلے کا کاشت کر رہے ہیں. ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایگریکلچر کے حوالے سے چائنا کا فوکس بھی ہے, اس کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ گوادر سے لے کر اگر ہم تربت تک جائیں تو وہاں بہت زیادہ ایگریکلچر لینڈ بھی. تو کیا چائنا کا یہ بھی انٹرسٹ ہے کہ وہاں جو ہے ایگریکلچر کو ڈیولپ کرے, کاشتکاری کرے اور مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچے کاشتکاری کے حوالے سے؟ بالکل بالکل. چائنیز اگر آپ دیکھیں چائنا نے اپنی ریگستانوں کو سرسبز و شاداب کر دیا. وہاں تو پانی بہت دور دور سے نہیں تھا, وہ تو بالکل ریگستان تھے. ہماری زمین تو بلوچستان کی ایسی نہیں ہے. یہاں پہ تو جس چیز کی ضرورت ہے, اگر آپ میرانی ڈیم کو دیکھیں, تربت کا علاقہ دیکھیں, دشت کا علاقہ دیکھیں, ہر قسم کی سبزی ہوتی ہے, صرف پانی وہاں پر ہے. اور یہی پانی اگر باقی جگہوں پر بھی کینال سسٹم ہو, دیکھیں بلوچستان میں کینال سسٹم نہیں ہے. سندھ کی کیا خوبی ہے, پنجاب کی کیا خوبی ہے, کینالز ہیں. آج سے نہیں, انگریزوں کے وقت سے ہیں. وہ کینال ہر زمین کو پانی مہیا کرتے ہیں, اس سے زراعت ہوتی ہے. تو ہمارے بھی بلوچستان کے اندر اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں کہ جو جگہ آپ کو سبز نظر آ رہی ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں پر پانی زیادہ دیر رکا تھا بارش کا, اس وجہ سے وہ سب سے دیر تک سبز ہے. تو پانی اگر وہاں پہ کینال سسٹم آ جائے, واٹر سپلائی صحیح ہو جائے تو یہ تو زرخیز علاقہ ہے, لوگ تو خود کفیل ہو جائیں گے. یہاں سے کوئی باہر نہیں جائے گا پھر, بلکہ باہر سے لوگ یہاں پہ آئیں گے, کیونکہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ ابھی فرٹائل لینڈ ان کو ملے گی. تو تھوڑا بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ لوگوں کو ہر قسم کی فصل, ہر قسم کی چیز مل سکتی ہے. اب تصور تھا کہ گوادر میں کوئی کیلا لگائے گا اور کیلے کا پودا نکلے گا اور وہ کیلا دے گا, تو یہ چیزیں ممکن ہیں آج کی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں. بلکہ ہم جو وہاں کے لوگ باسی ہیں, رہنے والے ہیں, ہمیں ان ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہیے اپنے روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے. اب یورپ لے لیں, امریکہ لے لیں, وہاں پہ انفلیشن ہو گیا, مہنگائی ہو گیا, لوگ ادھر مطمئن نہیں ہیں جو یہاں سے بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے یہاں تھوڑا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, اگر ہماری جی ڈی پی اوپر جاتی ہے, ہمارا اسٹاک جیسے اوپر جا رہا ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. یہ چیزیں جب بہتر ہوں گی تو لوگوں کو یہاں پہ جب روزگار ملے گا تو لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے. تو یہ مستقبل میں مجھے تو بڑا سبز و شاداب اور بہت خوبصورت ہرا بھرا جو ہے یہ پورا مکران دکھ رہا ہے. تو سر گوادر پورٹ کی اگر بات کریں یا ہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ یا سی پیک اوورآل اس کی بات کریں تو وہاں جو ہے ٹیکنیکل لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ دور بھی آئی ٹی کا ڈیجیٹل دور ہے. تو گوادر
यूनिवर्सिटी बन गया, तुरबत में भी यूनिवर्सिटी, ग्वादर को फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी मिला है, इसके अलावा जो एक टेक्निकल सेंटर भी है ग्वादर पोर्ट में। तो मुझे तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे नौजवान हैं खासतौर पर मकरान से, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, तो इस जदीद दौर में अपने आप को जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है और इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, और नौजवानों को क्या करना चाहिए ताकि वो भी इस जो दौड़ है, रेस है, उसमें शामिल हो सकें, पीछे ना रह जाएं? देखें, हमारे बलूचिस्तान के अंदर जो पहले कारोबारी लोग थे वो माहीगीरी से वाबस्ता थे, वो लाइव स्टॉक से, जानवरों से वाबस्ता थे, उनका जो ज़रिया माश ये होता था। बिल्कुल। अब उनके अंदर एक तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अब एक बच्चा है, अगर वो किसी माहीगीर का बच्चा है, वो ये कहता है कि मैं 30-40 हज़ार रुपए की क्यों नौकरी करूं, मैं तो दरिया में जाऊंगा और मुझे 100 मच्छी अगर लग गई तो मेरे तो वारे नहीं आ रहे, तो मैं 40 हज़ार रुपए के लिए इधर बैठूं, तो वो उसके पास वो अट्रैक्शन ज़्यादा है, इधर अट्रैक्शन कम है। ऐसे ही कोई आदमी कहता है कि मैं अगर अपनी एक भेड़ बकरी साल में, अगर मेरे पास 400-500 है, मैं कराची ला के बेचता हूँ, लाख रुपए की मेरी बिकती है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं जाके कोई जॉब करूँ, कोई टेक्निकल काम करूँ और मुझे 40-50 हज़ार रुपये महीने के मिले। तो ये एक जनरल लोगों का एक तस्वुर, एक सोच है। दुनिया में हर जगह ऐसे हुआ है, ये कोई मकरान या बलूचिस्तान या पाकिस्तान, ये दुनिया से कोई जुदा जगह नहीं है। दुनिया में हर जगह पे जब डेवलपमेंट हुई है लोग ऐसे ही सोचते थे, बिल्कुल। लेकिन जब तरक्याती अमल शुरू हो जाता है तो उसके अंदर लोगों के फिर विजन चेंज हो जाते हैं। वो फिर ये सोचते हैं कि ये अगर मैं दरिया में जाके मछली पकड़ के लेके आ रहा हूँ और मुझे मछली लगी है, अगर ना लगे तो मेरा कितना कर्जा है, मैं जिससे राशन ले रहा हूँ, मैंने जिससे जाल खरीदा है, मैंने जिससे बर्फ़ डाला है, मैं तो उनका कर्जी हूँ, उनका मकरूज़ हूँ, मैं तो एक कैदी के तौर पर काम कर रहा हूँ। मेरा जो मास्टर है, वो मास्टर जो मुकामी मुझे वहाँ का दिख रहा है, ग्वादर का फ़र्ज़ कर लें, कोई कंपनी है, वो हमें दिख रहा है कि वो हमें उधार देता है, हम जाके दरिया से मछली लेके आते हैं, तो वो कंपनी भी किसी का कर्जदार है, वो उस अपने मास्टर से पैसे ले रहा है। फिर जो कराची में कंपनी बैठी है वो किसी बाहर की कंपनी का कर्जदार है। तो ये गुलामी का सिलसिला तो यहाँ पर है। लेकिन जब टेक्निकल काम होगा, जब टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, जब लोग वहाँ पर इल्मी तौर पर, दिमागी तौर पर मुस्तहकम होंगे और उनको वो चीज़ें मुहैया भी करना ज़रूरी है। सिर्फ तालीम हासिल करने से भी मसला हल नहीं होता। अगर एक आदमी ने डॉक्टरी कर ली है, उसको हॉस्पिटल नहीं है तो उस डॉक्टरी को क्या करेगा वो? अगर उसके पास ऑपरेशन थिएटर नहीं है, उसको क्या करेगा? तो वो डिग्री, वो एजुकेशन, वो टेक्निकल चीज़ें जो हैं सीखना भी ज़रूरी है और उनका दस्तयाब होना भी ज़रूरी है। अगर दस्तयाब नहीं होंगे तो भी लोग जाएंगे नहीं वहाँ पे, लोग वहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे, दूसरी जगहों पे चले जाएंगे। ये एक इंसान की फितरत है कि हर शख्स को अपनी ज़मीन जहाँ पे वो पैदा हुआ है उसको वो ज़मीन दुनिया की सबसे अच्छी ज़मीन लगती है। इसीलिए ज़मीन को माँ कहते हैं। तो माँ को कौन छोड़ के जाएगा? अगर माँ चीज़ें मुहैया कर रही है तो फिर विन विन सिचुएशन है। लोग वहाँ पे नौजवान जो आज रोज़गार के लिए परेशान हैं, दूसरे एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, या ये डीज़ल इतनी मुशक्क़त वाला काम, पहाड़ों के बीच से इतने अपने आप को जान को रिस्क लगा के और एक बिल्कुल अनसेफ तरीके से डीजल लेके आ रहे हैं, कितनी गाड़ियों को आग लगाए, कितनी दुकान जल जाती है वहाँ पे, कितना अमलाक का नुकसान होता है, कितने लोग जो है ना जल के खाकिस्तर हो गए। तो ये तो पेट की भूख है जो लोगों को ये काम करा रही है। ये पेट की भूख के दूसरे ज़राए हो जाएंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और प्रोग्राम में शरीक है। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने अहमद इकबाल बलोच साहब की बातें सुनी, जो ग्वादर की तारीख के हवाले से जो हमने बात शुरू की थी कि जो ग्वादर में इंटरनेशनल फ़्लाइट हैं या ग्वादर में एयरपोर्ट कैसे उनका क़याम अमल में लाया गया, तो इसके अलावा ग्वादर की तरक्की या नौजवानों के लिए क्या मौक़े हैं या मकामी ताजर बरादरी सरमायाकार है, इसको क्या मिलेगा। तफसील की बातें आपने सुन ली। मुझे अल्ताफ़ बलूच को इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
بیچارے مراگش بزانہ پن شنبے درشنبیا شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا